جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جنازہ اسپیشیا ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ سے یہ سارا کلیش ہوا. آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ میلاد النبی کا اسی راستے میں خوب کام کیا شروع کیا, جبکہ آپ کو پہلے پتہ تھا یہاں پہ کلیش ہے, جنازہ ہے. آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو, کم رہا جائے, جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوئی ہے, یہ متشدد لوگ ہیں, پیچھے لوگ ہیں, سخت ہیں, یہ اپنے وقت سے پیچھے لیتے ہیں. اور انا کا مسئلہ کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, کوئی اور رستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ, یا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کو لے جایا جا سکتا. بھائی جہاں پر مسئلہ ہے, جہاں پر کلیش ہے, جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. جہاں کا معاہدہ ہے, جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے, جہاں شیلنگ ہوئی ہے, اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. ابھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو اتوار کے روز آپ 9 دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا. کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شہری شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے انتظامیہ جو ہے مطلب رابطہ کیا, اور اب جو آپ نے شروع ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی, اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہے, یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر, اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا, ٹھیک ہے. اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے, جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے, اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں, وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے, حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے, نہ کسی کے انا کا مسئلہ ہے. بھائی جس نے بھی دیکھیں, ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیٹ اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے, یہ گولی چل رہی ہے, یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گیا. ہم نے آتے ہیں بھائی, ہم نے آتے ہیں, وہ سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ, یہاں سے نکلو, یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل, وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شدہ کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل, اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں, جن کو گولیاں فائر لگے ہوئے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ 400-500 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں, اللہ جانتا ہے, آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے. جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے تو دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے, اور جو تنازع ایریا 3 کلومیٹر وہاں کون سے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اوپر
ریڈ لائن ایریا تھا جس کے 2 یا 3 آپ کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا، اور تیسرا شہداء کی افیکٹ ڈال کے ہم تجربے میں کیا ہوا ہے؟ آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا، میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں یا وہاں کیا معاملات ہیں یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا، ٹھیک ہے جی. اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل تعداد. اچھا آپ صاحب میرے سوال کے 2 کوشچنز ہیں. ایک آپ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لعنتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران خان کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لعنتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کی کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے، آپ کے کارکنان میں بھی اشتعال آتا ہے. کائنڈلی آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان چند چینلز اور ان اینکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دیں جن پہ آپ کو غصہ ہے تاکہ پورا میڈیا بلیک لسٹ نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایلیگیشن نہ لگے کالی دے رہے ہیں. ایک یہ اور ایک سوال مکمل. دیکھیں بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صحافی عامر میر صاحب ہیں، ایسے ہی آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ جواب دیں نا کہ آپ کے یہاں صحافی کون ہے. ہمارے یہاں تو آپ سارے صحافی ہیں، سارے صحافی ہیں پورے پاک. ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں یا صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا آپ ان کو آن کرتے ہیں، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، تو میں اس کو لعنتی نہ کہوں تو اور کیا اسے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں ہمارا ٹھیک ہے آپ کا سربراہ نہیں ہے، وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا پھر آپ بات کریں آپ کا سربراہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگلی بات. اچھا دوسرا کوشچن یہ ہے سوال کا کہ آج آپ کے حساب جس طرح عمران خان تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے سے اٹھا تو تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہے. آج آپ ہی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہمیں وہ لبیک کا میر نظر نہیں آ رہا جو علامہ خواجہ حسین رضوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ انداز کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ تو التجا کر رہے ہیں، ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اور مجھے یہ بتائیں، میں میری بات سنیں. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو، میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے جس اندھیرے میں چاہے جہاں چاہے کوئی مار دے، میں بتاؤ کہاں جاؤں. میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے. ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں، ہمیں تو دکھائیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے اس کا پوسٹ مارٹم. یہ کہاں ہے شہید صاحب، یہ مبشر صاحب، یہ ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم کسی ملک سے کروانا ہے نا. میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا، افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا. کسی ملک کے مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے. مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے. صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں. آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے. ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. یار مرے تو ہیں نا، شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں. بتائیں ہم کہاں جائیں؟ کس کے بعد اسٹیبلشمنٹ پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. آگے بات کریں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں ساری مارنے والے ہیں. سب کے نزدیک ہمیں ظالم کر کے دکھایا جاتا ہے. ہم سے بڑا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے.
مجھے بتائیں جس کے نزدیک جب وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہیں، اب بتائیں ہم مظلوم کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو برا لگ رہا ہے؟ ساتھ میں ایک چیز دیکھیے گا کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، پولیس بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی تو پہلے ہی وہاں پر طالبان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر رہی ہے، آپ کے اوپر حملہ کر کے اپنے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کرنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی تیسری پارٹی جو کہ تیسری پارٹی جو تحریک انصاف کی مقبولیت سے قائل ہے وہ آپ کی مقبولیت کو استعمال کر کے تحریک انصاف کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے نا، تو یہ حکومت کا کام ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو کوئی بھی اس ملک میں کھیل کھیلنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی عیب نہیں، لیکن اس کو سامنے کس نے لانا ہے؟ میں تو نہیں جانتا ان کو، میں تو وہاں ذمہ داروں کا تعین نہیں کر سکتا۔ حکومت کس کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے نا، تو ان کا کام ہے کہ ان کو سامنے لے کر آئے۔ بھائی وہ تو الٹا ہم پر ایف آئی آریں دے رہے ہیں، ان کا کام ہے نا کہ جن کو شہید کیا گیا کیوں کیا گیا، یہ تو ان کا کام ہے سامنے لے کر آئیں، وہ ڈی سی کو بلائیں، ڈی پی او کو بلائیں گے کہ گولی کیوں چلی ہے۔ آگے آپ احتجاج کریں گے اگر آپ کو انصاف نہیں دیا جاتا تو کوئی ٹائم فریم؟ بھائی سب کچھ کریں گے، سب کچھ کریں گے، ہم سے گلا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ آخری لائن پہ پہلے چلے جاتے ہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہم پہلی لائنیں بھی چھو لیتے ہیں جن میں دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے انصاف مل جائے، ہم کورٹ میں بھی کریں گے، الیکشن کمیشن کی بھی انکوائری بھی لگوائیں گے، سارا کچھ کریں گے، اور اس کے بعد حالت تک جائیں گے اپنے انصاف میں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا قادر میاں صاحب